محترم طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ عزیز طلبہ، ہمارے سامنے یہ النحو الواضح ہے۔ اس سے پچھلے سبق ویڈیو میں ہم نے بہذا نرا سے اور یہ القواعد میں تعد جزءا منہا تک سبق پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا سبق تمرینات ہے۔ تمرینیں، جملہ مفیدہ کی تمرینیں۔ تو یہ جملہ مفیدہ آ گیا ہے، اس کی تمرینیں۔ تمرین نمبر 1، اقرأ الامثلۃ السابقۃ وبین عدد الکلمات فی کل مثال۔ اقرأ پڑھو، الامثلۃ مثال کی جمع ہے یہ، السابقۃ پچھلی مثالیں، گزشتہ مثالیں پڑھو، اور ہر مثال میں کلمات کی گنتی بیان کرو۔ ہر مثال میں کتنے کلمے ہیں یہ بتاؤ۔ تو آپ پچھلی مثالوں پر آئیں۔ الجملۃ المفیدہ الامثلہ، البستان جمیل، پڑھ دیا؟ اس میں 2 کلمے ہیں۔ ہر مثال میں کلموں کی گنتی بتانی ہے، تو اس میں 2 کلمے ہیں، ایک البستان و دوسرا جمیل۔ الشمس طالعۃ، تو الشمس طالعۃ اس میں بھی 2 کلمے ہیں، الشمس اور طالعۃ۔ شم علی وردۃ، اس میں 3 ہیں، شم اور علی اور وردۃ۔ قطف محمد زہرۃ، اس میں بھی 3 ہیں، قطف 1، محمد 2، زہرۃ 3۔ اور یعیش السمک فی الماء، اس میں 4 ہیں، یعیش 1، السمک 2، فی 3 اور الماء 4۔ یکثر النخیل فی مصر، اس میں بھی 4 ہیں، یکثر 1، النخیل 2، فی 3 اور مصر 4۔ تو یہ ہو گیا، مثالیں پڑھو اور کلمات کی گنتی بیان کرو۔ آگے ہے تمرین نمبر 2۔ اقرأ الجمل الآتیۃ وبین الکلمات فی کل واحدۃ منہا۔ اقرأ پڑھو، اور الجمل جملہ کی جمع ہے، جملتن کی جمع جمل، الآتیۃ آنے والے جملوں کو پڑھو، وبین الکلمات فی کل واحدۃ منہا، اور اس کے ہر کلمے، اس میں سے ہر ایک میں، فی کل واحدۃ منہا، اس میں سے ہر ایک جملے میں کلموں کو بیان کرو۔ کتنے کلمے ہیں؟ آنے والے جملوں کو پڑھو
اور ان میں سے ہر ایک میں کلمات بیان کرو۔ السماء ممطرۃ، آسمان برسنے والا ہے، آسمان برسنے والا ہے۔ تو اس میں دو کلمے ہیں، ایک السماء اور دوسرا ممطرۃ۔ اور نمبر 2 ہے الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے۔ اس میں بھی دو ہی کلمے ہیں، الحدیقۃ اور جمیلۃ۔ ینقطع المطر، بارش ختم ہو رہی ہے، ینقطع المطر، بارش ختم ہو رہی ہے۔ ینقطع فعل مضارع ہے اور المطر بارش، تو ختم ہو رہی ہے یا مستقبل کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے گی، بارش ختم ہو جائے گی یا بارش ختم ہو رہی ہے۔ اس میں بھی دو کلمے ہیں، ینقطع اور المطر۔ اور یسیر السحاب، بادل چل رہا ہے، یسیر السحاب، بادل چل رہا ہے یا بادل چلے گا۔ تو اس میں بھی دو ہی کلمے ہیں، یسیر اور السحاب۔ تطلع الشمس، سورج طلوع ہوگا یا طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس میں بھی دو ہی کلمے ہیں، تطلع اور الشمس۔ تجف الارض، زمین سوکھتی ہے، تجف سوکھتی ہے یا سوکھے گی، زمین سوکھتی ہے یا سوکھے گی۔ اس میں بھی دو ہی کلمے ہیں، تجف اور الارض۔ الطائر فوق الشجرۃ، الطائر معنی پرندہ، فوق معنی اوپر، الشجرۃ معنی درخت، پرندہ درخت کے اوپر ہے، پرندہ درخت کے اوپر ہے۔ اس میں تین کلمے ہیں، الطائر ایک اور فوق دو اور الشجرۃ تین۔ یقطف علی الازہار، علی الازہار، علی کی تنوین کو نون قطنی بنا کر الازہار میں ملائیں گے۔ یقطف علی الازہار، یقطف توڑتا ہے یا توڑے گا، علی علی، الازہار پھول، علی پھول توڑے گا، علی پھول توڑے گا یا علی پھول توڑتا ہے۔ اس میں بھی تو یقطف علی الازہار، علی پھول توڑتا ہے یا پھول توڑے گا۔ اس میں تین کلمے ہیں، یقطف ایک، علی دو اور الازہار تین۔ یلعب الغلمان بالکرۃ، لڑکے، یلعب معنی کھیلتے ہیں یا کھیلیں گے، الغلمان لڑکے، اور بی معنی سے، اور الکرۃ معنی فٹ بال، لڑکے فٹ بال سے کھیلتے ہیں یا لڑکے فٹ بال سے کھیلیں گے۔ اس میں چار کلمے ہیں، یلعب ایک، الغلمان دو، بی حرف جار تین اور الکرۃ چار۔ ینزل المطر من السماء، بارش آسمان سے اترتی ہے یا پڑتی ہے۔
بارش آسمان سے پڑتی ہے۔ اس میں 4 کلمے ہیں، ینزلو 1، المطر 2، اور من 3، اور السماء 4۔ تسیر السفن فی البحار، تسیر السفن فی البحار، تسیر چلتی ہے، السفن کشتیاں، اور فی میں بحار سمندر، کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں۔ کشتیاں سمندر میں، اب بحر جمع بحار، تو سمندر کے مختلف وادیاں ہیں، تو اس لحاظ سے جمع ہے یہ، کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں۔ اس میں 4 کلمے ہیں، تسیر 1، السفن 2، فی حرف جار 3، اور البحار 4۔ یشتد البرد فوق الجبال، یشتد سخت ہوتی ہے، البرد سردی، سردی سخت ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر سردی سخت ہوتی ہے یا ہوگی، پہاڑوں کے اوپر سردی سخت ہوتی ہے یا ہوگی۔ اس میں بھی 4 کلمے ہیں، یشتد 1، البرد 2، اور فوق 3، الجبال 4۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، اس میں ہم نے صرف جملوں کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس میں کلمات بیان کیے ہیں کہ کتنے ہیں، کلمات کی گنتی بیان کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہمارا سبق انشاءاللہ یہی رہے گا، اور اس میں ہم جو اسماء ہیں ان کے وہ واحد ہیں تو ان کی جمع، اور اگر جمع ہیں تو ان کے واحد، اور جو فعل اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ مضارع ہیں تو ان کی ماضی کیا ہے، ماضی ہیں تو ان کے مضارع کیا ہیں۔ حضرات تفصیل، اس سبق کی تفصیل آئندہ سبق میں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔